رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ مکمل ہوا اور یہ پہلا عشرہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ روزے دار کہ نامہ اعمال میں نیکی ہی نیکی جمع ہوتی رہتی ہیں اور اس کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور صبر کا پھل اسے ملتا ہے، صبر کا اجر بھی عطا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ باعث رحمت و مغفرت و نجات ہے، مگر مسلمان اس طرف دھیان دیں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کا مہینہ ہے، مگر ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود و ہنود کہ ہم نے اپنے غریب عوام کے خون کو چوسنا شروع کیا ہے۔ اگر بحیثیت تاجر ہیں تو ہم کس پائے ہمارا ایمان کس نہج پہ ہے، کس سٹیج پہ ہے؟ اگر ہم بحیثیت استاد ہیں تو ہم کیا اپنی ذمہ داری کس انداز میں اپنا جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ تو اگر ہم تاجر ہیں تو اس وقت اگر دیکھیں تو بازار کے اندر ہر چیز کا بھاؤ جو ہے وہ اس وقت اپنی منمانی اور اپنی انا کی خاطر ہم نے اتنی بڑھا دی ہے کہ مسلمان ایک غریب آدمی کا جینا جو وہ حرام ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر ہم نے اس کی رحمتوں سے ہم دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینہ میں زیادہ نیکیاں کمائیں، نہ کہ ہم غریبوں کے خون کو چوسیں اور ان کے حق کو ماریں اور ظلم اور بربریت کا بازار ہم جو ہے وہ گرم رکھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم اسے راضی کرنے کی التجا کریں کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ اور یہ دعا جو پہلے عشرے کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہیں، اس کی گہرائی میں اگر ہم جائیں کہ اس کے الفاظ، اس کے معنی کو غور کریں کہ کتنی مٹھاس ہے ان الفاظ کے اندر کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو بخش دے، اے اللہ تو رحم فرما دے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پہلے عشرے کی دعا ہے، تو یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، کیونکہ اس مہینہ میں ہر نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ جن کا اصل نام عبد الرحمن ہے، آپ کی مرویات سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل عملی بنی آدم، کہ ہر کل عملی ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ بنی آدم کا کہ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا سے بڑھا کر الی 700 ضعف 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ ہر عمل جو ہے اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، مگر الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ، اور کما قال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوائے روزے کے، کہ اللہ رب العالمین کا فرمان علی شان ہے کہ سوائے روزے کے بنی آدم کا ہر عمل جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا دیا جائے گا سوائے روزے کے۔ کیونکہ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔
اس کی جزا میں ہوں، یعنی اللہ کی رضا جو ہے وہ جزا ہے. تو روزہ جو ہے اس کی جزا جنت ہے، اس کی جزا اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اس کی جزا رب العالمین کا قرب ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز کی جزا جو ہے وہ 10 سے 70 اور 70 سے 700 گنا تک ہوگی، مگر سوائے روزے کے. اس کی جزا جو ہے وہ میں خود عطا کروں گا، کیونکہ یہ میری ہی رضا کے لیے رکھا جا سکتا ہے. روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکتا، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ فقط میری رضا کی خاطر جو وہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. اس لیے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میں اس بندے نے جس نے روزہ رکھا ہے، اس نے میری ہی رضا کے لیے اس نے شہوت کو چھوڑا، کھانے پینے کو چھوڑا، اپنی ساری نیتوں، اپنی چاہتوں کو اس نے مار کے اس نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، تو اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ او کما قال. اور فرمایا حدیث پاک چونکہ جاری ہے، لیکن چونکہ الفاظ میں اگر کمی پیشی ہو جائے تو اس لیے محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ او کما قال کے الفاظ بیان ہوتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، اور روزے دار کے لیے 2 بہت بڑی خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے محسوس ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی خوشی ہوتی ہے، روحانی طور پہ بھی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ جسمانی طور پہ اس لیے ہوتی ہے کہ دن بھر کی پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، بھوک پیاس کے بعد جب وہ افطار کے وقت آتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ غذا کھاتا ہے، اس کی جسم کے اندر طاقت آتی ہے. اور روحانی طور پہ اس لیے ہوتی ہے کہ روح کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، دل میں رقت قلبی پیدا ہوتی ہے، دعائیں کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اسے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال کی رحمت چھم چھم اس پہ برس رہی ہوتی ہے. ایک خوشی یہ ہے، زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے اس وقت. اور وہ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جو ہے روزے دار کے لیے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب کا دیدار کرے گا، وہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوگی. تو یہ 2 خوشیاں ہیں صائم کے لیے. صائم کا مطلب روزے دار کے لیے. ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. حضور نے فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جس سے ہم خوشبو کہہ سکتے ہیں، جو اس کے منہ کی جو سمیل ہے، یہ وہ سمیل جو دانتوں کے میلا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے یہ اتنی زیادہ پسند ہے، کہا کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں. اس لیے کہ یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. دانتوں کی بدبو تو دانت صاف کرنے سے چلی جاتی ہے، مسواک سے چلی دور ہو سکتی ہے، لیکن یہ معدے کی جو ہے یہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک کہ کھانا نہ کھایا جائے. تو معدہ جب خالی ہوتا ہے تو وہ جو بو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، کہا اس وقت جو اس کے منہ سے آتی ہے سمیل، اور اللہ رب العالمین کو یہ من ریح المسک سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے. تو وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، گناہوں کے لیے ڈال ہے کہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا. شیطان تو بند ہو جاتا ہے، شیطان تو روزے رمضان کی چاند نظر آنے سے ہی بند کر دیا جاتا ہے. اور سُلسِلَتِ الشَّيَاطِینُ وَغُلِّقَتْ ابواب الجہنم وفتحت ابواب الرحمہ وابواب الجنہ، وہ تو بند ہو جاتا ہے شیطان. مگر شیطان کی ذریت جو ہے وہ تو بند ہی ہوتی ہے نا. اور دوسرا شیطان کے جانے وہ تو بند ہو گیا، پھر بھی انسان کی سے خطائیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ وہ جو اس کے باوجود خطائیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو انسان بازاروں کے اندر ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور اپنی طرف سے سمن یعنی قیمت بڑھاتا ہے، اپنی طرف سے ریٹ لگاتا ہے، غریبوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، یہ اس کے نفس امارہ کی وجہ سے ہے. نفس امارہ ہی سب سے بڑا دشمن ہے. اس کو مغلوب کرنے کے لیے قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور انبیاء کرام نے بھی اس نفس امارہ سے پناہ مانگی ہے، اور فرمایا کہ روزے دار جو ہے وہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو رقت قلبی پیدا ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی بندہ دن کے وقت روزے کے عالم میں ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، بس اسے چاہیے کہ نہ وہ کوئی بری بات کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ ہی بازاروں میں جا کے شور مچائے.
نہ ہی شور مچائے نہ ہی بری بات کرے، بلکہ روزے کے عالم میں وہ اللہ کرے، درود پاک کا ورد کرے، قرآن کی تلاوت کرے، مسائل سیکھے، علماء کے ساتھ رابطے میں رہے، مسائل سیکھے، اور تفکر کرے فی صفات اللہ کے اندر، تفکر کرے فی سنت رسول کے اندر، اور عمل کرے، اتباع رسول پہ عمل کرے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے اور تبسم اپنے چہرے پہ سجا لے، اور اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو روزے دار کے اوصاف میں شامل ہوتی ہے۔ فلا یرفس ولا یسخر، نہ وہ بری بات کرے اور نہ شور مچائے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی اسے بندہ اس کو گالی دے روزے کی حالت میں، روزے دار کے سامنے آ جائے، وہ گالی دے اور قاتلہ، یا اس کی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، متفق علیہ۔ تو فرمایا کہ روزے دار کو اسے کہہ دینا چاہیے کہ اللہ کے بندے میں تیرے سے سلام، یعنی اپنی جان چھڑاتا ہوں تو میری جان چھوڑ دے، اور فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ جب یہ کہے گا تو وہ اگلا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، چاہے جائے کہ روزے کے عالم میں غصہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے صحیح معنی میں روزے کی جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے، شہر الصبر ہے، اور شہر جو ہے وہ مبارک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی جتنے اوصاف ہیں ان کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی جائے۔ یہی روزے دار کا کہ روزے کا حسن ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔